بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بولنے والے بچے کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کر دینے سے گھر میں کالے جادو کی علامت ہوتا ہے۔ جہاں بال نہ ہو وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھاؤ، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بنانا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھاؤ کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے، دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادر پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کدو کے بیج کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوؤں اور خشکی سے نجات ملتی ہے۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا بہت مفید ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھائیں۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ تو سرکہ میں برکت عطا کر، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا۔ دانت کے درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لو۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ مرض جریان اور مردانہ کمزوری میں سنگھاڑا بہت نہایت مفید چیز ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر
انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیو، آپ کا ہاضمہ زبردست رہے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کم سے کم کھائیں۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد میں گرم دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ نمک یعنی کالا نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو، انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں، دانت چمک جائیں گے۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پیو۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، کھجور کھاتے رہنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ لیز کھاتے رہنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو رات کے وقت رائی کے دانے کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں، حیض کے درد میں آرام ملے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو تو ناف میں تیل لگا لو۔ لیکوریا کا مسئلہ ہو تو
رات کو سونے سے پہلے کچی گری کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھا لیا کرو۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ لیچی کا پھل کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لیا کرو، پیاس کم لگے گی۔ اگر سینے میں بلغم ہو تو فجر، عصر اور مغرب کے ایک ایک کھجور کھا لیا کرو۔ مغرب کے وقت ایک ایک کھجور کھا لیا کریں۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کچے کالے چنوں کو بھگو کر کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ اگر ٹی بی کا مسئلہ ہو تو ہلدی نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں، جوڑ درد کرتے ہوں، جو کا پانی پیا کریں۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لگانے سے سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جاتی ہے۔ چاول پکانے سے گرم عام پانی سے دھو کر انہیں کچھ دیر گرم پانی میں ہی بھگو دیں۔ چاول ڈال دیں اور تھوڑی دیر سے پکانے کے دوران ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے اور کھلے کھلے ہوئے پکیں گے۔ گوبھی کی بدبو دور کرنے کے لیے گوبھی پکاتے ہوئے سالن میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو بدبو نہیں آئے گی۔ بغیر دھلی مچھلی میں نمک اور کٹی ہوئی اجوائن چھڑک کر 2 گھنٹے تک رکھ دیں۔ اس کے بعد مچھلی دھو لیں۔ ایسا کرنے سے مچھلی کے اندر نمک پہنچ جائے گا۔ چمکتا دمکتا چہرہ صرف چند دن کے استعمال سے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں اسکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین، لمبے، گھنے اور ملائم بالوں کے لیے پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور نکھرے رہیں گے۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کے کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد تکلیف نہیں ہوتی۔ پالک میں ثابت نیمبو ڈال کر کھا لیا جائے۔ گاجر اور لیموں کو پکا کر کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بوندی کھجور کے اوپر جو بنی ہوئی کھجور کے درمیان ہوتی ہے، اس کو اکثر کھجور سے ہٹا کر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کھجور کھائی جاتی ہے۔ اس کو اکٹھا کر کے سائے میں خشک کر کے پیس کر بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں انوکھی شفا یابی ہے۔ یہ پاؤڈر دانتوں کے لیے دنیا کا کامیاب ترین اور آخری منجن ہے۔ دانتوں کی کوئی بیماری ہو، اس کو دانتوں پر ملیں، 10 منٹ کے بعد کلی کر لیں۔ جس طرح اس بوندی کھجور کو پکڑا ہوتا ہے، اسی طرح مسوڑے دانتوں کو پکڑے رہیں گے۔ چوٹ لگ جائے تو یہ پاؤڈر تلوں کے تیل میں ملا کر مالش کر کے اوپر کپڑا باندھ دیں۔ چند دن کے استعمال سے گہری سے گہری چوٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو زخم بالکل گل گیا ہو اور ڈاکٹر کہیں کہ یہ جگہ کاٹنی پڑے گی، اس کے لیے اس پاؤڈر کو آٹے سے بھی زیادہ بالکل باریک کر کے زیتون کے تیل میں ملا کر اس کی پٹی باندھیں۔ روزانہ پٹی بدلیں، کچھ عرصہ استعمال کریں۔
زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو فوراً جلی ہوئی جگہ پر یہ پاؤڈر گری کے تیل میں ملا کر لگائیں۔ اسی وقت چند بار کے استعمال سے نشان ختم ہو جائیں گے اور جلن ختم ہوگی۔ کلونجی گھر کی محافظ۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا پھلویری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہوتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ موصلی سفید، موصلی سیاہ کلونجی، سونڈ سب کو برابر میں لے کر یہ سالن میں ڈالا جائے، اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے، روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ قطرے کلونجی کے تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے، یعنی کلونجی کے چند قطرے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی ٹوٹکوں والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔